قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہوں حافظ نفیس عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اے جے کے. ناظرین آج میں موجود ہوں کراچی گلشن اقبال بلاک 18 میں. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. نفیس اکیڈمی کے بنانے کے پیچھے کیا آپ کے اغراض و مقاصد ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کافی طویل سفر طے کر کے آپ کشمیر سے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہاں تو شکریہ کا موقع دیا ہمیں. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی نفیس ہیں ہم بھی نفیس ہیں, نام کی مواصلت بھی ہے نام کی مواصلت بھی ہے, تو یہ دو خوشیاں جمع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. نعت خواں بھی ہیں, کوئی نعت بو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے, بو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں مدیر اعلیٰ مولانا طلحہ نفیس صاحب جو ماہر لہجات بھی ہیں اور عالمی ایوارڈ یافتہ نعت خوان بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ان نفیس اکیڈمی کے آپ یہاں مدیر اعلیٰ ہیں. جی جی. کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ اکیڈمی بنانے کی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے جب دیکھا کہ دیگر مدارس میں ہم نے خدمات اپنی سر انجام دی ہیں اور اس میں ہم سے بھی جو خدمات لی گئی وہ کچھ اسی طرح کی تھی کہ جو ہمارا اپنا خاص کنٹینٹ ہے لہجات کے حوالے سے, تو ہمیں جہاں جس مدرسے میں بھی جانا ہوتا ہے تو ہمارا یہی تعارف ہوتا ہے کہ لہجات کے حوالے سے بچوں پر کیا محنت کی جائے اور کس قدر محنت کی جائے اور کس طرح تیار کیا جائے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی باقاعدہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جہاں پر بچے نہ صرف حفظ کریں بلکہ ساتھ ساتھ 8 جو مشہور لہجے ہیں جن کو عربی لہجات کہا جاتا ہے تو وہ اس لہجوں میں بھی بچہ جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرے, تاکہ اس سے مقصد کیا ہوگا کہ قرآن کی طرف ان بچوں کا جو ہے شوق بڑھ جائے, اس کی طرف رغبت بڑھ جائے. یہ ہمارے بنیادی مقاصد میں شامل تھا. ٹھیک ہے. کتنے اسٹوڈنٹ اس وقت یہاں زیر تعلیم ہیں؟ ابھی اس وقت تو یوں سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ جو طلباء یہاں پر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی وہ جب یہاں موجود ہوں گے تو پھر بہت اچھے طریقے سے آپ ان سے جو بھی سوال کریں گے تو وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے. فیوچر میں مزید اور اس اکیڈمی میں کیا کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں اس اکیڈمی میں ہمارے تو ویسے مقاصد ہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے اس کار خیر کو اس اکیڈمی کی وساطت سے پھیلا دے, کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ یہی کام ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا فن. تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ خوبصورت قاری قرآن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرآن سننا بہت اچھا لگتا تھا. وجہ تھی کہ جس کو رسول اللہ نے جو ہے جس کی آواز کو لائک کیا, تمام صحابہ نے بھی اس آواز کو لائک کیا. وجہ اس کی یہی تھی کہ قرآن مجید کو احسن انداز میں پڑھا جائے. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. اچھا, یہ بتائیں امت کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اس وقت اتنی اگر سہولت موجود ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے سب کے لیے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارا یہ ادارہ قائم ہو گیا ہے. صرف یہی ادارہ نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے ادارے اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارا تو بنیادی مقصد یہی ہے اور لوگوں کو بھی یہ واضح پیغام ہماری طرف سے ہے کہ یہ ادارہ ہے اور آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ جب آپ چاہیں. اور ہم بھی آپ کو اس طرف اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ بہترین حافظ بنائیں, نہ صرف حافظ بلکہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والا, تاکہ آپ کے دل میں جب قرآن مجید اتر جائے گا تو شوق اسی لیے پیدا ہوگا کہ تاکہ ہم آپ کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا, اور جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے آپ قرآن مجید کو پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ ماہر لہجات ہیں, کتنے لہجوں پر آپ کو عبور حاصل ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کو جو پڑھنے کے طریقے ہیں, جو پڑھنے کے تعداد کے اعتبار سے جو لہجے ہیں وہ 8 ہیں, جس کو اکابر قراء عظام نے
ان 8 لہجوں میں جمع کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لہجات ہیں، وہ پھر اپنے اپنے ان 8 لہجوں کی جو فروعات ہیں وہ اس میں شمار ہوتی ہیں. کوئی ایک دو لہجوں میں آپ تلاوت کر کے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ ایک لہجے میں آپ نے تلاوت کی ہے؟ یہ 2 لہجوں میں میں نے تلاوت کی ہے. آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ کون سی اکیڈمی میں؟ النفیس اکیڈمی. النفیس اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. آپ نے یہاں کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہے؟ مخارج سیکھا. اچھا، مخارج سیکھی ہیں. ذرا پڑھ کے بتائیے گا مخارج. الف کے خالی سے زیادہ ہوتا ہے، جب کہ پتہ ہو پاؤٹوں کے تری والے حصے کی ملنے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سرائے اولیاء کے جڑ پہ رکھنے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سرائے اولیاء کے کنارے پہ رکھنے سے ادا ہوتا ہے. جیم زبان اور اس کے درمیان بیچ تالو پہ لگنے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. دال زبان کی نوک سرائے اولیاء کے جڑ پہ لگنے سے ادا ہوتا ہے. ذیل زبان کی نوک سرائے اولیاء کے کنارے پہ لگنے سے ادا ہوتا ہے. طرف لسان کی پشکار ہاتھوں کے مسوڑوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سرائے سفلا سے ٹکرانے کے ساتھ سرائے اولیاء سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یہ سین کا مخرج سنا ہے. سین زبان کی نوک سرائے سفلا سے ٹکرانے کے ساتھ سرائے اولیاء سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک. کون سی اکیڈمی پڑھتے ہیں آپ؟ النفیس اکیڈمی. النفیس اکیڈمی میں کیا پڑھتے ہیں آپ یہاں؟ یہاں پہ ہم نے تختی نمبر 4 تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تختی نمبر 4 کا اس میں کیا مخارج بھی پڑھے آپ نے؟ جی. ذرا سین کا مخارج سنائیں. سین زبان کی نوک ثنائے سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنائے اولیاء سے بھی لگے تو حرف ادا ہوتا ہے. تختی نمبر 4 تنوین. نمبر 1 تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش.